बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर आफियत भी होंगे और खुश खुर्म भी होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश खुर्म रखे और आपकी खुशियों में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। आज के वीलॉग में आगे बढ़ने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, चैनल को लाइक करें और अगर मुमकिन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। हमारी कोशिश होगी कि आपकी आरा का फर्दन जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। जिस वक्त मेरी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी उस वक्त नए साल का सूरज तुलू होकर गरूब होने के करीब होगा या गरूब हो चुका होगा। मैं नए साल की मुबारकबाद नहीं दूंगा। रिवायती तौर पर हर एंकर ने, हर यूट्यूबर ने नए साल की मुबारकबाद आप सब लोगों को दी होगी, मगर मैं नए साल की मुबारकबाद कैसे दे सकता हूँ जबकि हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। हमारे फ़लस्तीनी भाई खून में नहा रहे हैं, बच्चों की लाशें उठाई जा रही हैं। 12,000 से ज़्यादा बच्चे शहीद किए जा चुके हैं। बच्चे, गोद में उठाए जाने वाले बच्चे भी शहीद किए जा रहे हैं। उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। उनकी नस्ल कुशी में कोई वक्फा नहीं आ रहा और ना ही उसमें कोई कमी आ रही है। लेकिन हम मुसलमान अपने आप को फ़लस्तीनियों के भाई कहने वाले, मुसलमानों का भाई का दर्जा, भाईचारे का रिश्ता है आपस में। हमारे भाई, उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत की एक भयानक दास्तान रकम की जा रही है। उनको घरों में सोते हुए मारा जा रहा है, उनको राहों में चलते हुए मारा जा रहा है। उनके ऊपर तरह तरह के हथियार आजमाए जा रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि शीरखार बच्चों से लेकर नौजवानों तक को हलाक किया जाए और फ़लस्तीनियों की नस्ल को ख़त्म कर दिया जाए। और हम लोग, जो हम उनको अपना भाई कहते हैं, न्यू ईयर नए साल की खुशियाँ मना रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं कर रहे, मगर नए साल की खुशियाँ मनाने के लिए हम सड़कों पर निकले हुए हैं और हर जगह पर फंक्शन कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने एक अच्छा इक़दाम किया कि सरकारी सतह पर नए साल पर पाबंदी लगा दी और नए साल के जो भी प्रोग्राम थे या जो भी जिन जिन प्रोग्राम्स के उन्होंने NOC जारी किए हुए थे वो कैंसिल कर दिए थे। लेकिन बहैसियत कौम हमारा अपना किरदार क्या है? अगर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है तो उसकी पाबंदी पर अमल दरामद कितना किया लोगों ने? हम लोगों ने कितना अमल दरामद किया? हम आज भी बैठकर एक दूसरे को नए साल की मुबारकबादें भेज रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनी, कश्मीरी और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं, कुफार के जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम ख़त्म करे। अल्लाह पाक इस नए साल में उनके ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और उनको आज़ादी और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका दे, जहाँ पर उनको अपनी सरज़मीन में अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले, आमीन। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। मेरे पास 2-3 मौजूआत हैं, उन पर हम बात करते हैं आपके साथ। पहला मौजू जो है वो है हमारे एक साबका MNA हैं मुजफ्फरगढ़ पंजाब से, जनाब जमशेद दस्ती साहब, जिनका चर्चा पूरा दिन पूरे सोशल मीडिया पर रहा और उन्होंने अपने MNA के दौर से लेकर, बल्कि अपनी सियासत में आने के दौर से लेकर आज तक इतनी फेम हासिल नहीं की जितनी उन्होंने अपनी बीवी के नंगेपन की दास्तान बयान कर कर एक दिन में वो फेम हासिल कर ली है। PTI का सोशल मीडिया ख़ास तौर पर उस कहानी को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है। हमें शर्म आ रही है। आप लोगों ने अगर वो दास्तान सुनी है तो आपकी नज़र में शर्म से झुक गई होंगी कि एक शौहर अपनी बीवी के बारे में क्या कह रहा है कि पुलिस ने उसके साथ क्या सलूक किया। पुलिस उनके घरों में घुस गई और उन्होंने उसकी ख़वातीन और उसकी बीवी के साथ ज़्यादती की, उनके कपड़े फाड़ दिए और उसको बेइज्जत किया गया। ये जमशेद दस्ती रो रो कर बैठ कर फरियादें कर रहा है, अपनी वीडियो जारी कर रहा है और ये रोना धोना उसकी एक आदत है, उसकी फितरत बन चुकी है।
اگر آپ کو یاد ہو اور اگر آپ اس کے ماضی میں جائیں تو ہر مقام پر جہاں پر بھی اس کو کہیں پر مشکل پیش آئی تو اس نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر فریادیں کرتے ہوئے ویڈیوز بنوائی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ لوگوں کو ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس کا یہ پرانا وتیرہ ہے۔ اس کے لیے اس کے دل میں جو نہ کوئی غیرت ہوتی ہے، نہ کوئی شرم و حیا ہوتا ہے، نہ ہی اس کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ اس طرح کی کہانیاں بیان کر کے اپنے گھر کی خواتین کو ملوث کر کے اپنے گھر کی خواتین کی مزید بے عزتی کر رہا ہے۔ جب اس بات کی تحقیقات کی گئی ہیں تو میں تو خیر بہت دور بیٹھا ہوں، لیکن جب میں نے رابطے کیے کچھ لوگوں سے، اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں سے، مین اسٹریم میڈیا کے صحافیوں سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگوں سے جب رابطے کیے تو پتہ چلا کہ یہ کہانی بالکل بیس لیس اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس شخص کو یہ شرم نہیں آئی کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے صرف اس سے یہ باتیں کر رہا ہے، لوگوں کے جذبات ابھار رہا ہے، لوگوں کو حکومت کے خلاف کر رہے ہیں اور اپنی ہمدردی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اگلے الیکشن میں لوگ اس کو ووٹ دے دیں۔ آج وہ جس پی ٹی آئی کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہے، اگر آپ اس کے ماضی کے ویڈیوز دیکھیں تو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو اس نے جیسی ننگی ننگی گالیاں دی ہیں اور جس طرح ان کے خلاف بکواس کرتا رہا ہے اور جس طرح اس کے خلاف باتیں کرتا رہا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کیا یہی وہ جمشید دستی ہے کہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ بات عمران صاحب کے خلاف کرتا تھا اور اب اس طرح کی باتیں اس کی حمایت میں کر رہا ہے۔ ہماری قومی غیرت، ہماری حمیت، ہماری عزت نفس کہاں چلی گئی ہے؟ بحیثیت قوم ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہ تو اپنی عزت کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی گھر والوں کی عزت کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی خواتین کی عزت کو دیکھتے ہیں، اور ہم بڑے فخر کے ساتھ ان کو بے عزت کر کے ان لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا پر پاکستان بھر کے بلکہ دنیا بھر کے عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ وہ چیزیں بیان کر کے لوگوں کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں جن کے بارے میں کبھی کسی نے سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی، کبھی سوچنے کی کوشش بھی نہیں کی اور نہ ہی ان کی سوچ اس حد تک پہنچ سکتی ہے۔ قصر مذلت کی گہرائیوں میں کسی کی سوچ نہیں پہنچتی جس سوچ کو ہم خود اپنی ماؤں، بہنوں اور بیویوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جمشید دستی صاحب، مجھے بہت افسوس ہے، آپ کردار کے غازی نہیں نکلے، آپ نے اپنے گھر والوں کی بھی کردار کی تذلیل کر دی، اور پھر آپ قوم کو کیا دیں گے؟ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں غالباً یا ناٹ شور کے یا اس کے پی ٹی آئی کے دور میں غالباً نواز شریف صاحب کا دور تھا، ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور یہ پریزن وین کے اندر اس طرح ہاتھ جوڑ جوڑ کر دعائیں دے رہے تھے، رو رہے تھے، لٹرلی آنسو کے ساتھ رو رہے تھے، اور اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میں غریب آدمی ہوں، خدا کے لیے مجھے ان کے ظلم سے بچایا جائے اور مجھے رہائی دلائی جائے، میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں غریب لاچار آدمی ہوں جو اب آپ کے حقوق کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ لیکن اگر آپ اس کے علاقے میں جائیں تو وہاں پر اس سے جو ظلم مستب لوگوں کے اوپر کیا اور اس سے جو فراڈ کیے ہوئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ چلتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، جو وہ موضوع ہے اعلیٰ عدلیہ میں کل کا ایک کیس لگا ہوا ہے عوامی نمائندوں کی نااہلیت کے بارے میں، کہ عدلیہ کے فیصلوں کے تحت یا الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے تحت نااہلیت جو تا زندگی لوگوں کو، سیاستدانوں کو نااہل کیا جا رہا تھا، اس کی دوبارہ تشریح کی جائے گی اور اس فیصلوں کو ریوزٹ کیا جائے گا کہ یہ نااہلیت تمام عمر کے لیے ہوتی ہے یا صرف 5 سال کی ہوتی ہے۔ اور اس کیس کا فیصلہ نواز شریف صاحب کے لیے بہت اہم ہے۔ کل اس کی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسی صاحب کی سربراہی میں بینچ سماعت کرے گا، کیونکہ یہ وہ کیس ہے جس میں نواز شریف صاحب کو تا زندگی نااہل قرار دے دیا گیا تھا کسی بھی پبلک آفس ہولڈ کرنے سے۔ پاناما کیس کے نتیجے میں جب ان کو حکومت سے نکالا گیا تو ان کو نااہل بھی قرار دیا گیا اور ان کو تا حیات نااہل قرار دیا گیا تھا، لیکن پارلیمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے جب پارلیمنٹ ابھی ڈیزالو نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے ایک نیا ایکٹ پاس کیا اکثریت رائے سے، کثرت رائے سے، جس میں نااہلیت کی مدت کا تعین کیا گیا اور نااہلیت 5 سال کے لیے مقرر کی گئی۔ اب یہ کیس سپریم کورٹ میں اس لیے آیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ اس پر فیصلہ کرے گی کہ کیا پارلیمنٹ نے
جو 5 سال کا تعین کیا ہے وہ درست ہے یا تاحیات نااہلیت والا پہلے کا جو فیصلہ تھا وہ درست ہے۔ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ اس بینچ میں زیادہ تر یہ فل کورٹ بینچ ہے، 7 ججز پر لارجر بینچ ہے، 7 ججز پر غالباً مشتمل ہے، اور اس میں زیادہ تر وہی ججز ہیں، جج صاحبان ہیں، وہی جسٹس صاحبان ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ بل جو تھا اس کو جائز قرار دیا تھا۔ تو یہ کیس جو ہے یہ بھی اسی سے متعلق ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ نااہلی کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہوگی، تاحیات نہیں ہوگی، اور نواز شریف صاحب کو بھی اس سلسلے میں ریلیف مل جائے گا اور وہ الیکشن کے لیے اہل ہو جائیں گے۔ اگرچہ ان کے کاغذات کہیں پر بھی ریجیکٹ نہیں ہوئے، نہ ہی ان کے کاغذات پر کسی نے لاہور وغیرہ میں اعتراض کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک تلوار لٹک رہی تھی، اس کو کوئی شخص بھی بعد میں بھی چیلنج کر سکتا تھا۔ اس کا اگر کل فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر مسٹر نواز شریف کے لیے مزید راہیں ہموار ہو جائیں گی اور ان کے راستے کی آخری رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔